پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جب اللہ قسم دے کر کھلائے، یہ کیا کوئی معمولی مقام ہے؟ کبھی غور کیا ہے اپنے اس پر؟ صرف ہرا جھنڈا گھر پہ لگا لیا، 11ویں کی دیکھ چڑھا دی، کیا غوث اعظم کی غلامی کا، نسبت کا، تعلق کا حق ادا ہو گیا؟ محبت جو ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، محب جو ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. محب جو ہے وہ اب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اب آپ کی ایک برج تھا، برج مینار، عراق میں، بغداد میں بہت ہی پرانا اور بوسیدہ برج تھا. اس برج میں آپ نے 11 سال قیام کیا. کتنے سال؟ 11 سال تک. مینار ہوتا ہے نا، بڑے پرانے شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا مینار ہوتے ہیں اور قلعے وغیرہ، تو اس میں دروازہ وغیرہ بنا ہوتا ہے، اس میں سپاہی وغیرہ یا دربان پہرے دار رہتے ہیں. تو ویسا ایک برج تھا، اس میں وہ خالی ویران پڑا تھا. غوث پاک جب تشریف لے گئے تو آپ نے اس میں اپنا مقام بنا لیا، اس میں رہتے، وہاں پر عبادت کرتے، ریاضت کرتے، ذکر کرتے، یہاں تک کہ پورے اس شہر میں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ تو ایسے ہی ویران پڑا ہوا تھا. جب آپ جا کر وہاں پر بسے تو اس کی ایک نئی شناخت ملی. لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا برج اجمی. کیا نام رکھا؟ برج اجمی. کیونکہ آپ عجم تھے، اجمی تھے، آپ ایران سے آئے تھے، عرب نہیں تھے. تو برج کی کوئی شناخت نہیں تھی، بوسیدہ پرانا ہو گیا تھا. تو لوگوں نے نئی شناخت دی کہ جس برج میں اجمی رہتا ہے یہ وہ برج اجمی ہے. تو ہی لیوڈ دیر فار 11 years. اب آپ کے واعظ کی محفل، فرماتے ہیں کہ جب ظاہری علوم سے میں نے فراغت حاصل کی تو وعظ و نصیحت کرنے کو دل چاہا. یہاں تک کہ اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خواب میں تشریف لائے اور آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ بیٹا عبد القادر تم لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا. دوسرے دن مولا کائنات، مولا مشکل کشا خواب میں تشریف لائے، انہوں نے بھی مجھ کو اسی بات کا حکم دیا اور 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس سے میرے اندر یہ کمال کی قوت گویائی اور فصاحت و بلاغت کے چشمے ابلنے لگے. پھر میں نے واعظ کہنا شروع کیا. غوث پاک کا واعظ کیا ہو، کوئی آپ کی واعظ کی محفل ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور نصارہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان نہ ہوتے تھے. کوئی آپ کی واعظ کی محفل ایسی نہ ہوتی تھی جس میں بد عقیدہ اور جو ہے بد مذہب لوگ اپنی بد مذہبی اور بد عقیدگی سے توبہ کر کر صحیح العقیدہ سنی نہ ہوتے تھے. آپ کی واعظ کی محفل کبھی ایسی، کسی واعظ کی محفل میں کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ اس محفل میں جو ہے کچھ لوگ توبہ کر کے جو ہے متقی پرہیزگار بننے کا عہد نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ ہر واعظ کی محفل میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو جاتا. ہر واعظ کے بعد باقی یوں سمجھ لیجیے جنازے تیار رکھنے پڑتے ہوں گے. لوگوں کو یقین تھا کہ آج سرکار غوث اعظم کے واعظ کی تاثیر وہ ہوتی تھی کہ بالکل وہ دل پر جا کر گرتے تھے، دل پر اثر کرتے تھے. آپ کے واعظ اور آپ کے ناصحانہ جملے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا. پہلے آپ نے اپنے مدرسے میں شروع کیا واعظ، جگہ تنگ پڑی، پھر آپ نے جامع مسجد میں، وہاں تنگ پڑی، پھر اس کے بعد آپ نے عیدگاہ میں، پھر عیدگاہ کا میدان بھی چھوٹا پڑا تو شہر کے باہر آپ نے اپنے واعظ کی مجلس سجائی. دور دور سے، اطراف و اکناف سے جو ہے لوگ وہاں پر آتے اور آپ کے جو ہے بیان میں، تقریر میں، واعظ میں جو ہے وہ تاثیر ہوتی کہ جو ہے
لوگ انسان تو انسان، اس میں جنات آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، ارواح انبیاء، نبیوں کی ارواح انبیاء اکرام تشریف لاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نبی کیا ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث۔ آپ کے واز کی محفل ایسی ہوتی تھی کہ خود اس میں انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے، ملائکہ تشریف لاتے تھے، جنات لاکھوں کی تعداد میں، آسمان بھر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب انبیاء کیوں تشریف لاتے تھے؟ وہ انبیاء آپ کا وعد و نصیحت سننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے وجود سے برکت دینے کے لیے آتے تھے۔ جو چھوٹے تھے وہ فیض لیتے تھے، اور جو بڑے تھے وہ فیض دیتے تھے، اور بڑوں سے فیض لے کے غوث اعظم چھوٹوں کو فیض دیتے تھے۔ اسی درمیان ایک مرتبہ کا ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، بارش شروع ہو گیا، بارش گرنے لگی۔ سرکار غوث اعظم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کی اور فرمایا اے اللہ، تیرا ذکر، تیری بات سنانے کے لیے میں تیرے بندوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو بھگاتا ہے، میں جمع کرتا ہوں، میں اکٹھا کرتا ہوں اور تو بھگاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ محفل کے پاس بالکل محفل جتنی آپ کی تھی مجلس، اس پر برسات بند ہو گئی، ادھر ادھر چاروں طرف برسات ہو رہی ہے، لیکن محفل پر ایک پانی کا قطرہ نہیں گر رہا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی محفل واز میں غلامانہ وار ادب اور احترام غائب درجے کا، اس کا لحاظ رکھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور بڑے ہی ادب و احترام سے سنتے تھے۔ قرآن پر وہ عبور تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء کرام جانتے ہیں، ایک بہت بڑے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر امام ہیں عبد الرحمن ابن جوزی، متشدد، ناقد، تنقید کرنے والے، غوث پاک پر بھی تنقید کرتے تھے اور آپ کے خلاف بھی وہ بولتے تھے۔ تو اگر آج کوئی اپنے وقت کے کسی ولی کے خلاف، کسی عالم باعمل کے خلاف بولتا ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن جوزی جو غوث پاک پہ تنقید کیا کرتے تھے اور جن کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، ان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے ان کو دعوت دی کہ آج آپ چل کے ہمارے غوث، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واز کی محفل میں تشریف لے چلیں۔ وہ آئے اور بیٹھے، یہ قاری صاحب اٹھے، قاری صاحب نے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، آیت کی، پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کی تفسیر بیان شروع کی۔ ایک تفسیر بیان کی، دو تفسیر بیان کی، تین تفسیر بیان کی، یہاں تک کہ وہ ہر تفسیر جب غوث پاک بیان کرتے ان سے پوچھتے ابن جوزی سے کیا آپ اس آیت کو، اس تفسیر کو جانتے ہیں؟ وہ کہتے کہ ہاں یہ میرے علم میں ہے، ہاں میں اس کو جانتا ہوں، ہاں میں نے اس کو پڑھا ہے۔ 11 تفسیریں ختم ہوئی، جب سرکار غوث پاک نے 12ویں تفسیر کی تو ان سے پوچھا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر 13ویں، پھر 14ویں، اسی طرح سرکار غوث اعظم نے ایک آیت کی 40 تفسیریں کی۔ کتنی تفسیریں کی؟ 40۔ یہ غوث پاک کا علم تھا، یہ غوث پاک کا علم تھا۔ مسلمانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام علم اس قدر بلند تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد اب ہم یہ تو ظاہری تفسیر تھی، یہ تو قال تھی، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے جب اپنے لا الہ الا اللہ کو نعرہ لگاتے، سارے لوگوں میں ارتعاش اور بالکل ایک حالت جذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی، لوگ کپڑے پھاڑ لیتے،
پاگل ہو کے جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے تھے. وہی عبد الرحمن ابن جوزی جو کل تک تنقید کر رہے تھے سرکار غوث اعظم کے قدموں میں جا گرے اور آپ کے علم کے، آپ کے مقام کے وہ قائل ہو گئے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مقام اور آپ کی قطبیت، آپ کا مقام غوثیت، بس سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے فرمایا کہ سارے اقطاب دہر کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب دہر کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چرچا، یہ تذکرہ مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن کبھی نہیں مٹے گا، یہ کبھی نہیں مٹے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالے ہیں تیرے، ذکر ہے اونچا تیرا. تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھاتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی والدہ سے جدا ہوئے، اور اس والدہ نے بھی یہ ایثار کر کے اپنے آپ پر انہوں نے جو ہے آپ کو علم دین کے لیے بھیجا، اور یہ تک فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اب ہماری ملاقات تو میدان حشر میں ہوگی. تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ہر حال میں سچ بولا. آپ تقوی کے، طہارت کے، ایسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو لوگ کیا آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا قیامت تک جو کوئی سچے دل سے میری عقیدت اپنے دل میں سچی عقیدت رکھ کے اپنے آپ کو میرا مرید تصور کرتا ہے، اگرچہ اس نے میرا ظاہری زمانہ نہ پایا ہو تو بھی کل بروز قیامت وہ میرے مریدوں میں شمار ہوگا. یہ سرکار غوث اعظم کا فرمان ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے انڈے، غوث پاک نے قادری انڈے، ہم قادری ہیں نا، قادری غوث پاک کے ماننے والے، فرماتے ہیں کہ ہمارے انڈے، ہمارا انڈا اگر 1000 میں بھی ملے تو ارزاں ہے. کتنے میں؟ ایک انڈا. جو حضرات کے سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فضیلت غوث اعظم یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا جو انڈا ہے وہ 1000 میں بھی ملے تو بھی سستا ہے، اور چوزوں کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتا. یہ سرکار غوث پاک کا ارشاد ہے. اور چوزوں کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگتا، تو پھر چوزوں کی جب یہ قیمت نہیں لگا سکتا تو بھی وہ مرغے ہیں، تو ان کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ کو ایک دفتر ملا، اس دفتر میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین اور ان کے والدین کے نام لکھے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام کو میں تیرے واسطے اور تیرے طفیل اور تیرے صدقے میں جنت میں داخل کروں گا. مزید جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، آپ سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کتاب اخبار الاخیار میں اختصاراً ہے، ویسے 50 کتابیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملتی ہیں. کرامات کی تو کتابیں ملتی ہیں، لیکن ان کی سیرت اور کردار کیا تھا اور آپ کے اخلاق کیا تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے آپ کس طرح ملتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے مالداروں سے. کبھی کسی مالدار کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوئے، بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے آپ ادب کسے کھڑے نہیں ہوئے. اگر کوئی مالدار آپ کی بارگاہ میں آتا، کوئی رئیس آتا یا پتہ چلتا کہ آ رہا ہے، تو آپ اٹھ کر اندر چلے جاتے. جب وہ آ جاتا تو پھر آ کر بیٹھ جاتا، آپ آتے تو آپ کی تعظیم کے لیے وہ کھڑا ہوتا. کسی کے لیے غوث اعظم کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کسی مالدار رئیس کا آپ نے لقمہ کھانا نہیں کھایا، اور بلا خوف لومۃ اللائم آپ جو ہے لوگوں کو وعد و نصیحت کیا کرتے تھے. آپ کے جو کتب ہیں الفتح الربانی، جس میں آپ کے 62 تقاریر جو کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے، ان کو آپ پڑھیں
کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بے باک مقرر تھے اور کس طرح سے جو ہے وہ بڑے سے بڑے جو ہے کو خاتمے میں نہیں لایا کرتے تھے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو جو ہے بالکل سیدھے سادے پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و فعل میں ہمارے علماء ہمارے مقررین کو جو ہے اس طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روح رعایت، کسی کا چہرہ دیکھ کے کچھ بات بولنا، یہ سرکار غوث اعظم نے کبھی نہیں کیا۔ آپ کا ہیبت اور آپ کا جلال ہمیشہ ہر کسی پر چھایا رہتا تھا۔ بڑے بڑے ہر اپنے وقت کے خلفاء بھی جو ہے خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت بھی آپ کے پاس ہانپتے کانپتے آتے تھے۔ یہ آپ کی ہیبت تھی، یہ آپ کی جلالت تھی، یہ آپ کی شان تھی اور یہ آپ کا مقام تھا۔ لیکن الحمدللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمیں عطا فرمایا، ان کی غلامی کی نسبت ہم کو عطا فرمائی، ان کا نام لیوا ہمیں بنایا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی جو کوئی سچی محبت اور عقیدت رکھے گا وہ کل بروز قیامت بخشا جائے گا۔ بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کے اس شعر پہ میں ختم کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلگ تو نہیں جید نہ سہی، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ پروردگار عالم ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سمانے کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے مینار نور اور نمونہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔